جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، ما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، صدق اللہ العلی العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔ محترم عزیز ساتھیوں اور محترم خواتین، اللہ کا بڑا کرم و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو ایک عالی اپنا بڑا مبارک دین اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کائنات کی ساری نعمتیں ہم کو عطا فرمائی، اس میں سب سے بڑی نعمت خدا کا دین ہے۔ ہم لوگ دنیا کی تمام آسائش، آرائش اور مال زر کو، دنیا کے مکانات، جائیداد کو، سب کو نعمت تو سمجھتے ہیں، لیکن خدا کے دین کو نعمت نہیں سمجھتے۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے بارے میں صاف صاف فرمایا، اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے اپنی نعمت تمہارے لیے مکمل کر دی ہے۔ وہ مکمل نعمت خدا کا دین ہے۔ دین کیا ہے؟ جس کے اندر جتنے احکامات چھوٹے بڑے جو کچھ ہیں، اس میں انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے خیر ہی خیر ہے، دنیا اور آخرت میں دونوں جہان ہے۔ اسلام کا چھوٹا حکم ہو، اسلام کا بڑا حکم ہو، اس میں ہمارے لیے جی چاہتا ہو یا ہمارے لیے مجاہدہ ہو، دونوں احکامات کے اندر ہمارے لیے عزت بھی ہے، ہمارے لیے گویا کہ ہماری صحت کا راز بھی اسی میں مضمر ہے، عزت بھی ہمارے لیے اسی میں مضمر ہے، دنیا اور آخرت کی سعادت مندیاں اسی میں ہے۔ اسی لیے دین کو نعمت سمجھ کر آدمی چلے تو اللہ اسے ایمان کی حلاوت دیتے ہیں، اپنی گویا کہ اپنے تعلق کی لذت عطا فرماتے ہیں۔ اگر دین کو آدمی بوجھ سمجھتا ہے تو اسی دین گویا کہ آدمی اس کو بوجھ سمجھنے کی وجہ سے دین کی ساری خوش نصیبیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جتنی فیشن ہے، اکابرین نے بڑی اچھی بات فرمائی، سنت جو ہے، دین جو ہے، یہ انبیاء کی میراث ہے، اور فیشن جو ہے یہ یہودیوں کی لعنت ہے، اور خدا کی مدد جو ہے خدا کے دین کے ساتھ ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے حکم کو دیکھیں، چھوٹے چھوٹے آداب میں دیکھیں، اس میں ہمارے لیے کتنی سلامتیاں ہیں۔ سفر کی دعا ہے، اس میں ہمارے لیے کتنی سعادت مندیاں ہیں کہ ایک آدمی سفر کرتا ہے اور وہ اپنے منزل ایک آدمی سفر کرتا ہے، اگر اس سفر میں آدمی دعا کا اہتمام کرتا ہے، کتنی مصیبتوں سے اللہ اسے نجات عطا فرماتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی دعا ہے، حضرت ابو درداء نے نقل کی کہ آدمی اگر صبح کو وہ دعا پڑھ لے تو سارے حادثات سے محفوظ ہو جاتا ہے، گویا کہ اللہ کی تعریف سے اس کے لیے سیکیورٹی ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ چھوٹی چھوٹی چیز آدمی اگر پینے میں آداب کا اہتمام کرے، اسے کتنی بیماریوں سے اللہ نجات عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح دین کے احکامات جو ہے، نماز ہے، نماز کے اندر وضو ہے، وضو کے اندر جو سنن و آداب ہے، ہر ادب میں اللہ نے ہمارے لیے خیر اور سلامتی رکھی ہے۔ دین کو سمجھنے کی وجہ سے اور ہماری نادانی اور جہالت کی وجہ سے امت دین سے محروم ہوئی اور خدا کی نصرت و مدد سے محروم ہوئی۔ ہماری زندگیاں جو ویران ہو رہی ہیں، ہماری زندگیوں میں جو پریشانیاں آتی ہیں، خدا سے دوری کی وجہ سے۔ اللہ کی مدد میں جب آدمی آ جاتا ہے تو وہ آدمی کوئی گویا کہ چاہے جنگل بیابان میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک اللہ والے کا سفر جنگل بیابان میں ہوا، اور جنگل بیابان میں سے جب گزر رہے تھے، ان کا پیر پسلا، ایک گڑھے میں حضرت گر گئے، ایک گھائی میں گر گئے۔ ایک تو جنگل بیابان، اور یہ بھی آج کل کا زمانہ نہیں ہے، موبائل کا ہو یا نیٹ کا زمانہ ہو، وہ پرانا زمانہ تھا۔ ایک تو جنگل بیابان میں سے حضرت گزر رہے ہیں، ایک بالکل بوڑی، ایک ویران بوڑی میں حضرت گویا کہ اندر گر گئے۔ حضرت کو نظر نہیں آئی بوڑی، اور بوڑی کے اندر اندھیرا تھا۔ حضرت اندر گویا کہ جب چوٹ لگی تو حضرت ایک کونے میں بیٹھ گئے، اور حضرت اتنے اطمینان کے ساتھ تھے، ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے کسی کو بتایا ہو، کسی کو فون کر دیا ہو، اور حضرت اطمینان چاہیے کہ کوئی آئے گا، مجھے بچانے والا ہے۔ اظہار اطمینان کی وجہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ تعلق تھا، دین پر ان کا چلنا تھا، دین ان کی زندگی میں تھی۔ تو ان کا یقین کیا تھا کہ میں اس جنگل میں ہوں، بوڑی میں ہوں، کنویں گویا کہ گھائی میں ہوں، اس کا علم اللہ کو ہے،
اور میرا سارا نظام چلانے والا اللہ ہے۔ حضرت پورے اطمینان سے بیٹھ گئے، حضرت کسی قسم کی ٹینشن میں پریشانی میں نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس سارے اسباب موجود ہیں، بہترین گھر ہے، سواری ہے، تمام کچھ موجود ہونے کے باوجود ہم پریشانیوں میں، دماغی سکون ہمارے پاس نہیں ہے، ہر قسم کا ٹینشن ہم پر مسلط ہے۔ اب اللہ والے نہ ان کو گویا کہ جنگل بیابان میں، اندھیری گاہی میں اکیلے بیٹھے ہیں، حضرت اطمینان کے ساتھ ہیں، اور حضرت کو اس بات کا اطمینان ہے کہ اللہ میرا نظام چلائے گا۔ اور ایک کیا ہوا، ان کے ساتھ ایک اور ایک امتحان ہوا۔ اصل میں مسلمانوں کے ساتھ امتحانات ہوتی ہیں، آزمائش ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے صاف صاف فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، جتنی نعمتیں ہم کو اللہ دیتے ہیں ان نعمتوں میں اللہ ہماری آزمائش کریں گے، اولاد دے کر، مال دے کر، بیوی دے کر، گھر بار دے کر، سب میں ہماری آزمائش ہوگی۔ اس آزمائش میں اللہ اپنے بندے کو دین پر چلنے والے کو کامیاب کریں گے۔ تو وہ جو اللہ والے اس کنویں میں تھے، وہاں سے گزرنے والا قافلہ اس کنویں کو اوپر سے بند کر دیا۔ اب حضرت پھر بھی اطمینان سے بیٹھے تھے، بھائی کنواں بھی بند ہو گیا ہے، حضرت اندر قید ہیں، اور حضرت پھر بھی اطمینان سے ہیں کہ نہیں، میرا انتظام تو اللہ کرے گا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ اللہ کی طرف سے دینداروں کے لیے 5 وعدے ہیں۔ پہلا وعدہ روزی کا ہے کہ اللہ اس کی ساری روزی کا نظام اللہ عافیت کے ساتھ کریں گے، اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ اور اسی طرح ہر مصیبت سے نکالنے کا اللہ کا وعدہ ہے، اور ہر مصیبت کو آسان کرنے کا وعدہ ہے۔ یہ کس کے ساتھ ہے؟ جس کی زندگی میں دین ہوگا۔ اسی لیے کیا فرمایا، من کان للہ کان اللہ لہ، چھوٹی سی حدیث ہے، جو آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور ایک چھوٹی سی حدیث ہے، امام الانبیاء نے فرمایا اللہ اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہیں، بندوں سے اللہ اپنا کیا خطاب فرما رہے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، ان وجدتنی وجدت کل شیء، ان فاتنی فات کل شیء، اے آدم کی اولاد اگر تجھے میں مل گیا۔ کون فرما رہے ہیں؟ یہ حدیث قدسی اللہ اپنے بندے سے خطاب کر رہے ہیں، اے آدم کی اولاد اگر تجھے میں مل گیا سب کچھ تیرا، اگر تجھے میں نہ ملا تو تیرا کچھ بھی نہیں ہے۔ آدمی اپنا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی برباد ہو جاتا ہے۔ بہت سے ہیں، کس کس کے حوالے ہیں، پنڈتوں کے حوالے ہیں، چھوٹے سے رسومات کے حوالے ہیں، عاملوں کے حوالے ہیں، کتنوں کے حوالے ہیں، ہے نہیں ہے۔ جو دیندار ہوتا ہے وہ صرف خدا کے حوالے ہوتا ہے، اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ نصرت و مدد کا ہوتا ہے، کبھی کسی موقع میں پریشان نہیں ہوتا، نہ ڈاکٹر کی بات پر، نہ عامل کی بات پر، نہ کسی اور بات پر۔ جو خدا کا نہیں ہوتا اسے ہر چیز ڈراتی ہے، عامل بھی ڈراتا ہے، پنڈت بھی ڈراتا ہے، بیماری بھی ڈراتی ہے، گھر بھی ڈراتا ہے۔ تو گویا کہ میں عرض کر رہا تھا، وہ جو اللہ والے تھے انہوں نے یہ بات بتائی، گویا کہ باقاعدہ اس کنویں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ خدا کا تیسرا امتحان ان کے ساتھ کیا ہوا کہ ایک حجدہ آیا، اور حجدہ آ کر حضرت کو لپیٹا، اور حضرت کو لپیٹ کر باہر لا کر چھوڑ دیا۔ گویا کہ حضرت کو کھایا نہیں بلکہ لپیٹ کر رسی کا کام کیا، اس نے سیدھا لا کر باہر چھوڑ دیا۔ اب اوپر سے آواز آئی، اے میرے بندے تو نے مجھ پر بھروسہ کیا، ہم نے موت کو لا کر موت سے بچایا۔ تو گویا کہ خدا کا وعدہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ یہ وعدہ کب تک ہے؟ جیسا میں نے چھوٹی حدیث میں بتائی، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، ان وجدتنی وجدت کل شیء، اگر تجھے میں مل گیا، اگر تو نے مجھے پا لیا، تیرے نمازوں کی وجہ سے، تیرے عبادات کی وجہ سے، تیری دینداری کی وجہ سے اگر تو نے مجھے پا لیا، وجدت کل شیء، سب کچھ تیرا ہے۔ کہ تیرے پاس چھوٹا مکان ہو، چھوٹا دکان ہو، ہم اس کے اندر تیری زندگی بنا دیں گے۔ صحابہ اکرام پر دنیا میں حالات آئے لیکن صحابہ دنیا میں کامیاب ہو گئے، اور صحابہ کے علاوہ جن کے پاس دنیا بہت کچھ تھی لیکن جسے اللہ ناکام کرنے پر آئے ان کو تخت و تاج پر ناکام کر دیا۔ قرآن مجید میں کیا ہے؟ ہم قرآن مجید میں غور نہیں کرتے، نہ تراویح میں، نہ اللہ فلاح میں۔ قرآن مجید میں غور کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اگر غور کیا جائے تو قرآن مجید میں کیا مضامین ملیں گے؟ ایک قرآن مجید کو 3 حصوں میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ ایک مضامین وہ ہے قرآن مجید میں جس میں اللہ نے پچھلی قوموں کے واقعات ذکر فرمائے کہ ان کے پاس کیا کیا نہیں تھا، باغات تھی، عمر تھی، صحت تھی، سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن اللہ نے ان کو باغات میں ناکام کر دیا، اللہ نے ان کی صحت میں ناکام کر دیا، اللہ نے ان کو خزانوں میں ناکام کر دیا۔ ان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو برباد کر دیا۔ اور اللہ جسے کامیاب کرنے پر آیا
صحابہ جن پر قیامت تک کے حالات آئے، فاقہ آیا، اللہ نے ان کو دونوں جہاں میں کامیاب کر دیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جو اللہ والے تھے، جو باقاعدہ کنویں میں گرے ہوئے تھے، ان کو باقاعدہ ایک حجدہ آیا اور باہر نکال کر لایا، اور اوپر سے آسمان سے یہ آواز آئی، اے فلانے، تو نے ہم پر بھروسہ کیا، ہم نے موت کو لا کر موت سے بچایا۔ یہ خدا کا ایک نظام ہے۔ وہ نظام کیا ہے؟ اللہ کا نظام یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کو راضی کرے گا، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے دین عطا فرمایا ہے۔ ہم برباد کتنے ہوں گے، پریشان کتنے ہوں گے، جتنا دین سے دور جائیں گے پریشانیاں ہمارے ساتھ چلیں گی۔ انسان کے ساتھ 4 چیزیں ساتھ میں چلتی ہیں، اسے کوئی روک نہیں سکتا، نہ کسٹمر روک سکتا ہے، نہ کوئی قانون روک سکتی ہے، کوئی حکومت روک سکتی ہے۔ ایک، اس کے ساتھ اس کی اچھی اور بری عادتیں چلیں گی۔ نیک کام کیا ہے تو ساتھ میں چلے گا، برے کام کیا ہے تو ساتھ میں چلے گا۔ ایک چھوٹی سی حدیث ہے، البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ینسا، گناہ بھلایا نہیں جاتا، والدیان لا یفنا، اور جزا سزا دینے والی ذات ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی۔ کن کیف شئت کما تدین تدان، اب جیسے چاہے زندگی گزارو، جو کرو گے وہ ملے گا۔ حدیث میں صاف صاف ہے، البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ینسا، گناہ بھلایا نہیں جاتا۔ وہ گناہ چھوٹا ہو بڑا ہو، باقاعدہ انٹری ہوتی ہے۔ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارے اعمال نامے سامنے رکھ دیں گے، جسے آدمی دیکھ کر کہے گا وَوُزِيَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کہ آدمی باقاعدہ سامنے سارے ریکارڈ کھول دیے جائیں گے، اور ان ریکارڈوں کو دیکھ کر آدمی کہے گا کہ اے اللہ، یہ آج میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ یہ میرے باقاعدہ اعمال نامے میں چھوٹا عمل، بڑا عمل، جانتا ہوا عمل، اور گویا کہ جس عمل کو میں نے یاد نہیں مجھے، وہ سارا ریکارڈ ہے۔ فقرہ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اوپر سے آواز آتی ہے، آج تو تیرا ریکارڈ پڑھ لے اور تو خود فیصلہ کر لے۔ اللہ ہمیں اس دہشت ناک دن سے حفاظت فرمائے۔ تو محترم خواتین اور محترم عزیز ساتھیوں، مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ہم دین کو اپنے لیے خیر ہی خیر سمجھیں، سعادت مندی کی سعادت سمجھیں۔ دین سے ہم ہٹیں گے، پریشانیاں ساتھ میں ہوں گی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کے ساتھ 4 چیزیں ساتھ میں چلتی ہیں۔ ایک اس کا نفس ساتھ میں چلتا ہے، ایک اس کا شیطان ساتھ میں چلتا ہے، ایک اس کی نیکی اور برائی ساتھ میں چلتی ہے، ایک اس کی اچھی عادتیں اور بری عادتیں ساتھ میں چلتی ہیں۔ یہ اچھی عادتیں ہماری لاک ڈاؤن میں بھی کہیں غائر نہیں گئی، ہمارے ساتھ گھر میں ہوتی ہیں۔ یہ شیطان بھی ہمارے ساتھ گھر میں ہوتا ہے، نفس بھی ہمارے ساتھ گھر میں ہوتا ہے۔ اللہ والوں کو جب جیل میں ڈالا گیا تو اللہ والے کہنے لگے کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم کو جیل میں ڈالا گیا۔ حضرت اس میں کیسی خوش نصیبی؟ اللہ والے کہنے لگے ہم تہجد پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، اہتمام سے قرآن پڑھیں گے، کسی سے ملنا ملانا نہیں ہے۔ اکابرین کا رمضان کیسے ہوتا تھا؟ لاک ڈاؤن میں مجمع 3 قسم کا ہو گیا۔ ایک وہ مجمع تھا جو لاک ڈاؤن کو غنیمت سمجھ کر عبادات میں لگ گیا، دینی کاموں میں لگ گیا، اپنی خزائے عمری میں لگ گیا، اور ایک وہ مجمع تھا جس نے باقاعدہ اپنے بیکار اوقات میں فٹ پاتھوں میں دوستوں کے ذریعے سے اپنے فیس بک میں اپنے فون میں کے حوالے کر دیا، اور ایک مجمع وہ تھا اسی لاک ڈاؤن کو اپنے لیے بہانہ سمجھ کر عیاشی میں لگ گیا۔ حالانکہ لاک ڈاؤن آیا، خوش نصیب وہ ہیں جو نیک بندے اس لاک ڈاؤن کو غنیمت سمجھ کر نیک کام کرنے لگے۔ اصل میں مزاج سے بنتا ہے۔ ایک آدمی کا دینی مزاج ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ نے اسے توفیق دی، توبہ عطا فرمایا، نمازی بنا۔ اب اس نے کیا کیا؟ 22 سال کی نماز قضا کی، 22 سال کی نماز قضا کی۔ پہلے ایک نماز مشکل تھی، جب آدمی دیندار ہو گیا اللہ نے اسے 22 سال کی نماز قضا، گویا کہ اس نے پوری پڑی 22 سال کی نماز قضا۔ ہمارے گویا کہ ایک ساتھی تھے بیچارے، گویا کہ اب وہ جو پہلے انہوں نے بے دین تھے، لیکن جب دیندار بنے تو مزاج بن گیا۔ اب مزاج بنا تو کیسا بنا؟ جب سے دیندار بنے موت تک تہجد میں صلاۃ التسبیح پڑھتے تھے۔ یہ باہر کے نہیں، میسور کے بتا رہا ہوں۔ ہمارے ایک گویا کہ انار بولے میں مسجد علی ہے، وہاں کا ایک بچہ 12 سال کی عمر کا، لیکن جب سے مکاتب سے جڑ گیا آج تک اس کی ایک نماز قضا نہیں۔ جب اسے بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں مجھے نماز پڑھنی ہے، ایک نماز اس نے نہیں چھوڑی۔
اکابرین جب رمضان آتا تو کیا کرتے تھے؟ ہم نے اکابرین سے سنا کہ گویا کہ دن میں ایک قرآن ختم کرتے، رات میں ایک قرآن ختم کرتے. یہی رمضان ہم پر بھی آیا. شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہماری گھر کی خواتین کا رمضان کیسا ہوتا تھا؟ بڑا نرالا رمضان ہوتا تھا. جب رمضان آتا تھا تو اکابرین اس زمانہ خط کا خط و کتابت کا خط ڈالتے اپنے خاندان کو، بھیا اب ہماری ملاقات عید کے بعد ہوگی، رمضان میں ہم کسی سے نہیں ملیں گے. سبحان اللہ. اور ان کا جو وقت ہوتا تھا عصر سے مغرب تک کا وقت، وہ بھی خالی مسائل کو بتانے میں. ایک اللہ والوں کا آپ میں داستان سناؤں. ایک اللہ والا ہے خلیل سہارنپور رحمۃ اللہ علیہ، ان کا رمضان 18 گھنٹے 16 گھنٹے کا روزہ. سہارنپور کی گرمی، حضرت کا تراویح میں 2.5 پارہ تراویح پڑھاتے تھے، 2.5 پارہ، اور اوابین میں 1.25 پارہ پڑھتے تھے. تہجد میں 3 پارے پڑھتے تھے، اور جب تہجد میں 3 پارے اور 2.5 پارہ خود حضرت پڑھاتے تھے، اور اوابین میں 1.25 پارہ پڑھتے تھے. مغرب کے بعد کی جو 6 رکعتیں اس میں 1.25 پارہ پڑھتے تھے، اور تراویح حضرت خود پڑھاتے تھے 2.5 پارہ پڑھتے تھے. اور تہجد کا تو حضرت کا معمول تھا کہ تہجد تو آپ سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے. دیکھو جسے اہتمام کرنا ہو وہ ہر حال میں اہتمام کرے گا. اس زمانے میں بیل گاڑی میں سفر ہوتا تھا، دلی سے سہارنپور کا 160 کلومیٹر کا. باقاعدہ لوگ رات میں سفر کرتے تھے. حضرت خود کیا کرتے تھے؟ قافلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، حضرت دوڑ لگاتے، 2-3 کلومیٹر آگے چلے جاتے، وہاں جا کر اپنی تہجد کی نماز کی نیت کر لیتے کہ قافلے کو تکلیف بھی نہ ہو اور میری تہجد بھی قضا نہ ہو. جن کو دین پر چلنا ہو ہر حال میں چلیں گے. ہم لوگ ایک علاقے میں گئے، ہمارے ساتھ ہمارے بزرگ بھی تھے. ایک مسجد کی کارگزاری آئی کہ مسجد کے پڑوس میں ایک مسلمان کا گھر تھا. اب مسجد والے جب مسجد تعمیر کرتے کرتے پڑوس کے پاس گئے، حالانکہ جب لوگ ان کے پاس گئے دین کی دعوت دینے، جیسے عام طور پر گشت میں لوگ جاتے ہیں، تو اس نے کیا کہا کیا کہ حضرت نماز ہم نہ سٹھو کر نہیں آئی. اور بعد میں جب گویا کہ مسجد توسیع کرنے کا نمبر آیا، اس کا گھر پوچھنے گئے تو اس نے کیا کیا، حضرت اچھا کرے آپ ایسا مسجد کے قریب آ کر برباد ہو گیا. یہ خود مسجد والوں نے یہ باتیں سنائی. تو اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جسے کرنا ہو چلنا ہو، بہت سے غیر مسلم ہیں، ہم نے ان کی باقاعدہ خود کارگزاریاں سنائی. دین پر ہمارا یقین نہیں ہے. یہاں KRS کے پاس ایک بہت بڑا پہلوان ہے، اس کا باقاعدہ اس نے کیا کہا کہ میری تمنا تھی کہ میں اپنی زمین میں مسجد بناؤں، لیکن بعد میں مجھے گویا کہ بعض مسلمانوں نے بتایا کہ ہماری زمین میں مسجد نہیں ہو سکتی. تو میں گویا کہ وہ باقاعدہ وہ مسئلہ پیش آ گیا. لیکن اس نے مجھے کیا جواب دیا؟ اس نے کرڑی الفاظ میں بتایا کہ صاحب رے جب سے میں نے گویا کہ صاحب رے ಯಾವಾಗಿಂದ ನಾನು ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆವಾಗಿಂದ ನನಗೆ ದೇವರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. حقیقت میں منظر نظر آ رہا ہے. جو آدمی بالکل غریب تھا آج ارب کروڑپتی ہو گیا ہے. اس کے پاس زمین گویا کہ فیکٹریاں ہو گئی ہیں. اس نے بتایا کہ میں نے نیت کی اور خدا نے اس نیت کی لاج رکھ کر مجھے دنیاوی معلوم گویا کہ مال دولت عطا فرمایا. تو محترم خواتین، مجھے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ دین کا ہر حکم ہمارے لیے نعمت ہے، ہمارے لیے اس میں سلامتی ہے، ہماری عزت، ہمارا احترام، ہمارے لیے سعادت مندی دین پر چلنے میں ہے. دین سے ہٹیں گے پریشانیاں شروع ہوں گی. قرآن مجید ہی کا واقعہ میں نقل کرتا ہوں. جب تک دین میں رہیں گے برکت ہمارے ساتھ، نصرت ہمارے ساتھ، عزت ہمارے ساتھ، شہرت ہمارے ساتھ، لوگوں کے اندر محبت ہمارے ساتھ. دین سے ذرا ہٹیں گے مصیبتوں کے شکار ہو جائیں گے. قرآن مجید میں ایک واقعہ اللہ نے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنایا. وہ واقعہ کیا ہے؟ یمن میں ایک باغ تھا کھجوروں کا، اور ایک دیندار کا تھا. اور وہ دیندار کا مزاج کیا تھا؟ جب فصل آتی تھی تو ایک حصہ اپنے خاندان کو دیتا. 3 حصے بناتا فصل کے. ایک حصہ اپنے خاندان کو دیتا، ایک حصہ غریبوں کو دیتا، ایک حصہ اپنی اولاد کو دیتا. سال بھر بچے پیٹ بھر کر کھاتے تھے. باغ سلامتی کے ساتھ تھا. باغ اتنی فصل دے رہا ہے کہ خاندان کا بھی چل رہا ہے، غریبوں کا بھی چل رہا ہے. اس بستی کے غریبوں کا بھی چلتا تھا، اس بستی کے خاندان کو بھی ملتا تھا، اور بچوں کو بھی پیٹ بھر کر ملتا تھا. اس دیندار کا انتقال ہو گیا. تو بچوں نے کیا مشورہ کیا کہ ہمارے ابا کو عقل نہیں ہے. تو اصل میں دیندار ہم کو کم عقل نظر آتا ہے، حالانکہ حقیقت میں دیندار عقل مند ہے. ہاں، قرآن کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے فقہ میں علماء نے مسئلہ بھی نکالا ہے. ایک آدمی مرتے مرتے اگر یہ وصیت کر جائے میرا مال عقل مند کو دے دو، تو آپ کسے دیں گے؟ مال والے کو دیں گے، اچھے خاصے پڑھے لکھے ڈگری والے کو دیں گے.
قرآن حدیث میں کیا ہے کہ دیندار کو دو، یہ دیندار عقل مند ہے. حدیث میں آتا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنی ذات کو پہچانے. آج ہم نے ہر چیز کی پہچان کر لی کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ آپ کیسا، وہ آپ کیسا. ارے باریک سے باریک بات سے ہم واقف ہیں، لیکن میری ذات کو اللہ نے کیوں بنایا، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اس کا کوئی لحاظ نہیں ہے. ہم سب سے زیادہ ظالم اپنی ذات کے ہوئے ہیں، ہم سب سے زیادہ بے درد اپنی ذات کے لیے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے اندازہ نہیں ہے. ہم فیشن کے حوالے، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوگا. خیر میں یہ واقعہ عرض کر کے باقی کی بات عرض کروں کہ جب بچوں نے کہا کہ اس باپ کا انتقال ہو گیا تو بچوں کے دماغ میں یہ بات آئی ہمارا باپ بیوقوف تھا، یہ سارا سب کچھ غریبوں میں، خاندانوں میں بانٹ دیتا تھا. ہم ایک کام کریں گے کہ ہم یہ کھجور بھی کسی غریب کو، کسی خاندان والے کو نہیں دیں گے. اب بھائیوں نے بتایا کہ بھئی سب تو آئیں گے عادت کے مطابق، تم جب فصل توڑو گے تو کہنے لگے آپس میں نہیں، راتوں رات ہم فصل توڑ لیں گے، کسی کو ملنے کی نوبت نہیں آئے گی. یہ راتوں رات فصل توڑنے گئے، غریب آنے سے پہلے، خاندان آنے سے پہلے. خدا کا نظام کیا ہوا، ان کے آنے سے پہلے آسمان سے ایک بجلی گری اور سارے باغ کو جلا کر ختم کر دیا. یہ غریبوں کو محروم کرنا چاہتے تھے، خاندان کو محروم کرنا چاہتے تھے، خدا نے ان کو ہی محروم کر دیا. خالی وہ محروم نہیں ہوئے، یہ کم و بیش 2000 سال پرانا واقعہ ہے. آج تک اس باغ میں ایک کھجور کا دانہ پھر دوبارہ نہیں ہوا. صاف صاف بات ہے. جو آدمی جتنا، جیسے میں چھوٹی چھوٹی بات بتاتا ہوں، ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر میت کا انتقال ہو جائے جلدی تدفین کرو اسے، نماز کا وقت آئے جلدی پڑھ لو اسے. اسی طرح اگر لڑکی، وہ گویا کہ لڑکی یہ شادی کی عمر کو آ جائے، مناسب رشتہ دیکھ کر اسے شادی کر دو. ہم لوگ یہ تینوں کو نہیں سمجھتے. لڑکی کو باقاعدہ انتظار کراتے، جب رشتے آتے ہیں ریجیکٹ کرتے ہیں، بعد میں لڑکی ریجیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ نقصان کیوں ہوا، بعد میں گانا شروع ہو جاتا ہے کہ ہماری بچی بیٹی ہے، ہمارا بچہ بیٹا ہے. کہا کیوں بھائی باقاعدہ دین میں تھا، دین کے ساتھ تم نے تھوڑی سی بغاوت کی، اس کا نقصان خود تمہارے گھر سے شروع ہوتا ہے، باہر والے کو نہیں جاتا. پہلے نقصان اس کی ذات کو ہوتا ہے. آ رہا نہیں سمجھ میں؟ ایک صاحب تھے بیچارے، یہ بھی بڑے بیٹا ڈاکٹر، خود باپ بڑے گویا کہ آفیسر، بڑے زبردست. جب باقاعدہ بچے کو انہوں نے نماز کی تاکید نہیں کی، جماعت والوں سے ملنے نہیں دیا، اس کا پہلا نقصان کیا ہوا کہ جب بچے جماعت والے آ کر اسے کہتے، ان کے بچے کو نماز کے لیے جگاتے، کیا کہتے تھے وہ کہ میرا بچہ ڈاکٹر ہے، کالج میں نیند آ جاتی. اس بچے نے میسور کا، میں سنا رہا ہوں باہر کا نہیں، اس بچے نے پہلا کام کیا کیا، باپ کا سامان باپ کے گھر سے اٹھا کر گیراج میں رکھا. ڈاکٹر ہے، کھیڑے کا نہیں، جاہل نہیں، ان پڑھ نہیں ہے، ڈاکٹر بیٹا. ڈاکٹر بیٹے نے پہلا کام کیا کیا، بچے کو دیندار نہیں بنائے، ڈاکٹر بنا دیے. تو اس نے پہلا کام کیا کیا کہ پہلا کام. اور دوسرا اور ایک نقصان بتاتے کہ اس کی صرف تعلیم کی وجہ سے اسے نماز سے محروم کیے تو وہ بچہ کالج میں بھی فیلور ڈاکٹر ہوا، رشوت دے کر بچے کو سرٹیفکیٹ دلائی. اور دوسرا کا نقصان کیا کیا، اس نے باقاعدہ اپنے باپ، حالانکہ 2 پوشن ہے، ایک گراؤنڈ فلور ہے، فرسٹ فلور ہے، بھئی یہ خود گراؤنڈ فلور پہ رہ جا، فرسٹ فلور میں اپنے باپ کو رہنے دے، نہیں، بلکہ سامان اٹھا کر باقاعدہ کار کی گیراج میں رکھ دیا، رہنا ہے تو رہو، باہر جاؤ. گھر کس کا، ابا کا. ابا کس کے نام کرے، بیٹے کے نام. اور بیٹے نے کیا کیا، اسی محلے میں باپ کرائے کے گھر میں ہے اور بیٹا باپ کے گھر میں ہے. اندازہ ہو رہا ہے؟ جب آدمی دین سے ہٹتا ہے تو اسے نقصان باہر نہیں، گھر سے ہی شروع ہوتا ہے. ہاں، اسی لیے حدیث میں پناہ مانگی گئی ہے، اس مال سے جو میرے لیے عذاب بن جائے اور اس اولاد سے جو میرے لیے وبال بن جائے. اسی لیے بتایا گیا کہ گھر میں عورتیں پردوں کا اہتمام کریں. آج بال کھلے رکھنے کا فیشن ہے. حالانکہ ایک مرتبہ واقعہ کتاب میں آتا ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین تھے. بیٹی نے آ کر سوال کیا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ ابا آپ اتنے غمگین کیوں ہیں؟ کہا مجھے کچھ جہنم کے حالات دکھائے گئے جس کو دیکھ کر میں غمگین ہو گیا. کیا کیا دیکھا آپ نے؟ تو کچھ باتیں گویا کہ کتاب بزرگوں نے نقل کی. پہلی بات کیا بتائی، ایک بات امام الانبیاء نے عرض کی کہ کچھ عورتیں جہنم میں چوٹی کے بل لٹکی ہوئی تھی اور ان کا بھیجا پک رہا تھا. پھر بیٹی نے پوچھا کہ ابا جان ان عورتوں کا کیا قصور تھا جو چوٹی کے بل لٹکائی گئی تھی اور ان کا بھیجا پک رہا تھا؟ یہ وہ عورتیں تھیں جن کو سر پر دوپٹے کی عادت نہیں تھی، بال کھلے رکھتے تھے. حالانکہ یہ آخرت کا عذاب ہے،
اور گھر میں کیا ہے، ایک مرتبہ ہم نے بچوں کے مکتب کے بچوں کے انہوں نے تقریر جو سنائی، اس میں بچوں نے ایک حدیث سنائی تھی، ایک واقعہ سنایا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی خاتون ہے اور جنتیوں کی سردار ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ امام الانبیاء سے عرض کیا کہ آپ کے پاس جبرائیل آتے ہیں۔ اللہ نے حضرت خدیجہ کو کیا مقام دیا کہ حضرت جبرائیل جب آسمان سے آئے تو باقاعدہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ حاضی خدیجہ، اے اللہ کے رسول یہ خدیجہ تشریف لائی غار ہرا کو، فقرہ علیہ السلام من ربیہا و منی، آپ میرا سلام سنائیے اور اللہ کا سلام سنائیے۔ کس کا سلام آیا؟ حضرت خدیجہ کو عرش سے اللہ کا سلام آیا، اور حضرت جبرائیل نے بھی اپنا سلام سنایا۔ ایسے مقام والی خاتون ہے کہ اتنا بڑا مرتبہ ملا، لیکن انہوں نے حضرت خدیجہ نے کہا اللہ کے رسول میرے سرتاج جب آپ جبرائیل آئیں تو مجھے بھی عرض کر دے، میں بھی کچھ ان سے گفتگو بات کر لوں گی۔ تو ایک مرتبہ امام الانبیاء بے قرار ہوئے کہ جبرائیل آئے بھی فوراً چلے بھی گئے۔ ابھی اس کی وجہ کیا تھی؟ تمہارے سر پر جو دوپٹہ نہیں تھا اس لیے رحمت کا فرشتہ رک نہیں پایا گھر میں۔ ہمارے گھر میں جتنی دلندرگی آتی ہے یہ کسی اور سے نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے گھر کی وجہ سے ہے۔ ایک بڑی اچھی مثال سمجھائی بزرگوں نے، ایک آدمی ایک دیوار کی تعمیر کر رہا ہے، 4 آدمی اس کو توڑ رہے ہیں، وہ دیوار بنے گی قیامت تک نہیں بنے گی۔ کہا بھی کیسی بات ہے، اگر 4 آدمی مل کر بنائے وہ دیوار 1 گھنٹے میں بن جائے گی۔ ایک آدمی دیوار بنانا چاہ رہا ہے لیکن 4 آدمی توڑ رہے ہیں، تو وہ دیوار بنے گی کہاں سے؟ یہ ادھر سے رکھتا ادھر سے، وہ ادھر سے ادھر سے۔ یہ ہمارے گھر کی مثال ہے۔ ایک آدمی مسجد کو جاتا ہے جو عمر والا ہے، نماز پڑھ کر برکت گھر میں لانا چاہتا ہے، بیوی لات مارتی ہے، بچے لات مارتے ہیں۔ یہ بچے گھر میں کون ہیں؟ جو نمازی نہیں۔ بیوی کون ہے؟ جو بے دین ہے۔ ان کے لاتوں کی وجہ سے گھر میں برکت نہیں آتی، پھر عاملوں کے پاس جانا ہوتا ہے کہ حضرت ہمارے گھر میں برکت نہیں، دلندراگی آئی ہے، پھر باقاعدہ اور پریشانیاں ان کی اور دوسری لے کر آتی ہیں۔ تو اسی لیے گویا کہ میں صاف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری زندگی میں دین آیا تو ساری زندگی برکتوں کے ساتھ گزرے گی، اگر بے دینی آئی ہم دنیا اور آخرت کی برکتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے گویا کہ میں عرض کر رہا تھا، دیکھو چھوٹا چھوٹا عمل ہے، اللہ نے اس میں کتنی برکتیں عطا فرمائی۔ ایک خاتون دین کی مجلس میں گئی، وہ خاتون کون تھی؟ وہ پائلٹ کی بھی، ہوائی جہاز چلانے والے پائلٹ کی بیوی تھی۔ وہ گئی تھی دین کی مجلس میں، وہاں اس نے بات سنی کہ نہیں دیندار خاتون ایسی ہوگی، دیندار شوہر ایسا ہوگا۔ اس نے سوچا کہ میرے گھر میں دین کا نام و نشان نہیں، میرا شوہر ہوائی جہاز کا پائلٹ ہے اور میں باقاعدہ گویا کہ یہ بالکل نئے ٹیپ کی۔ اب اس نے سوچا کہ ہمارے گھر میں یہ ساری پریشانیاں ہیں، ایک کام کرے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے نماز کا اہتمام کیا۔ اس کا جو شوہر تھا روزانہ رات کو شراب پی کر آتا تھا، گھر کو آتا تو شراب کے ساتھ آتا تھا، شراب پیتا تھا۔ اب یہ بیوی دیندار ہونا شروع ہوئی، اب یہ بیوی دیندار ہونے کے ساتھ شوہر کے بھی دین کی فکر کرنے لگی کہ میرا شوہر بھی دیندار ہو جائے۔ اس نے اڑوس پڑوس کی خواتین سے پوچھا کہ میرے شوہر کو کون سی تعویذ باندھنا، کیا کرنا؟ کہنے لگے ایک کام کرو کہ تم اپنی نمازوں میں اپنی دعاؤں میں اس کا اہتمام کرو، اللہ تمہارے شوہر کو باقاعدہ دیندار بنا دے گا۔ پھر اس بیوی نے باقاعدہ نمازوں میں تہجد میں دعاؤں کا اہتمام کیا۔ ایک مرتبہ شوہر کو شراب کا نشہ کم ہوا، وہ باقاعدہ گھر میں تلاش کیا، بیوی بستر میں نظر نہیں آ رہی، دیکھا تو گھر میں ایک کونے میں سجدے میں تہجد میں رو رہی ہے۔ شوہر نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ اللہ کرے اللہ تیری شراب چھوڑ دے۔ قبولیت کی گھڑی تھی، ہدایت کا موقع تھا، وہ کہنے لگا کہ آج سے میں نے شراب بند کر دی، اور خوش ہو گئی بیچاری۔ پھر اس کے بعد اور باقاعدہ تہجد میں بھی اب کیا پریشانی ہے، اللہ کرے تو نماز شروع کر لی۔ پھر اس نے نماز شروع کر لی۔ پھر اس کے بعد اور پڑھے، اور اب کیا پریشانی ہے، اللہ کرے تو دیندار بن جائے۔ اب وہ شوہر کے لیے مانگتی گئی۔ اب وہ شوہر ہوائی جہاز میں بیٹھا ہے۔ کیسے بیٹھا ہے؟ سر پر عمامہ ہے، چہرے پہ سنت ہے اور لباس عالمانہ ہے۔ اب کسی پوچھنے والے نے پوچھا مولوی صاحب پہلے تو تم باقاعدہ ٹاٹ باٹ کے تھے، ٹک ٹاپ کے تھے، اب تو تمہارا مزاج ہی بدل گیا ہے، چہرے پہ سنت آ گئی، سر پہ عمامہ آ گیا، لباس عالمانہ بن گیا، باقاعدہ کرتا شرائط پیجامے میں آ گئے، اب کیا حال ہے تمہارا؟ کہا جب باقاعدہ ہوائی جہاز اسٹارٹ کرتا ہوں زبان پر اللہ کا کلام ہوتا ہے اور پورے سفر میں کئی پارے پڑھتا ہوں میں۔ اس کی کارگزاری سنی گئی تو کہنے لگا میں شرابی سے بیوی کی فکر سے حافظ قرآن بنا۔ ایک عورت کا دیندار ہونا چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔
ایک عورت کا بے دین ہونا بہت بڑا نقصان ہے۔ جب عورتوں کو بنایا گیا سب سے پہلے خوش ہونے والا کون تھا؟ شیطان تھا۔ اس شیطان سے پوچھا گیا کہ تو اتنا کیوں خوش ہو رہا ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ ہاذا نصف جندی، یہ میری آدھی ملٹری ہے۔ کون؟ عورت جو ہے نا، باقاعدہ کتابوں میں ہے یہ بات، میں اپنے طرف سے نہیں نقل کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا ہاذا نصف جندی، یہ میری آدھی ملٹری ہے، میں اس کے ذریعے سے دنیا میں فساد کے کام کراؤں گا۔ آپ دیکھ لیں باقاعدہ دنیا میں ہر چیز پر عورت کی تصاویر ہوتی ہے۔ اسی لیے عورت جب بنتی ہے اللہ اسے باقاعدہ خاندان کو ہدایت دے دیتے۔ ایک گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، عورت بڑی دیندار خاتون تھی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ نابینا تھا۔ عورت کو بڑا صدمہ ہوا، عورت خدا کے دربار میں عرض کرنے لگی کہ اے اللہ، میں تو اپنے بچے کو عالم دین بنانا چاہتی تھی، یہ بچہ تو نابینا پیدا ہو گیا ہے۔ اب وہ عورت رونے لگی، اللہ سے دعا مانگنے لگی، کرنے لگی۔ ایک زمانہ گویا کہ ایک دن گزرے، رات کو اس نے خواب میں دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے تیری دعا سن لی، بچے کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ پھر بچہ جب بڑا ہوا باقاعدہ مکتب کو جانے لگا، مدرسے کو جانے لگا۔ 10 سال کی عمر میں وہ بچہ 10,000 حدیثوں کا حافظ تھا۔ سبحان اللہ۔ ہم پورے ادے والے مل کر، محلے والے مل کر اتنی حدیثیں یاد نہیں کر سکتے جتنی حدیثیں بچے کے ذہن میں اللہ نے عطا فرمائی۔ پھر وہ بچہ بڑا ہو کر محدث بنا۔ ایک ماں کی دعا سے، ماں کی فکر سے خدا نے اس بچے کو کیا بنایا؟ ایک بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ اور وہ بچہ کون تھا؟ اس امت کے سب سے بڑے محدث امام بخاری تھے۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ محترم خواتین، مجھے عرض کرنا ہے کہ ہم لوگ اگر دیندار بن جائیں، اللہ ہمارے ذریعے سے خاندانوں کو دیتا۔ جتنے اولیاء اللہ آئے ان کی ماؤں کی تربیت کا نتیجہ تھا، اور جتنی بے دینی پھیل رہی ہے یہ گھروں کے ماحول سے پھیل رہی ہے۔ اگر گھر میں دین ہے، چھوٹا چھوٹا بچہ، ہم نے کئی دیکھے، ایک چھوٹی بچی موزن صاحب کی 2.5-3 سال کی بچی، سورہ یاسین اسے آدھا یاد ہے، 10 صورتیں اسے یاد ہے۔ ہم نے پوچھا بھی یہ 2.5 سال کی بچی کو اتنا سب کچھ کہاں سے یاد ہو گیا؟ تو کہنے لگے کہ جب میں اسکول چھوڑنے سائیکل میں جاتا ہوں تو باقاعدہ یاسین کی تلاوت میرے زبان پر ہوتی ہے، بچی سن سن کر یاسین یاد کر لیتی۔ اور جب گھر میں ہم لوگ باقاعدہ قرآن کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں 10 سوروں کے ساتھ وہ 10 سورے سناتی ہے۔ ہم نے بھی باقاعدہ بیٹھ کر اس بچی سے 10 سورے سنے۔ تو یہ سارا مزاج کب بنتا ہے؟ جب گھر میں عورت اور باقاعدہ گھر والے مل کر اگر اس کی اہتمام کریں تو باقاعدہ رہتا۔ جیسے میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ اسی لیے فرمایا ماں کی گود جو ہے بچوں کا پہلا مدرسہ ہے، اسی کے ذریعے سے دنیا میں دین آتا ہے۔ اسی لیے پہلے اپنی اولاد کو نہیں بلکہ اپنے بچوں کو اسلامی پرورش مسلمان ماؤں کی گود میں بنتے تھے۔ آج وہ ماحول نہیں رہا، جس کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم خواتین، کچھ گزارشات تھیں کہ ہم لوگ اپنے باقاعدہ حیا کے ساتھ، اب ہمارا جو زیور ہے وہ حیا ہے۔ ہمارے گھر میں خواتین جو ہیں وہ گھر میں رہ کر دیندار بن سکتی ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خواتین کا رمضان کیسے ہوتا ہے، ان کے رمضان کی ذریعے جھلک سنیں۔ خواتین، گھر کی خواتین جب رمضان کا چاند نظر آتا کمر کس کر عبادت کے لیے تیار ہو جاتے۔ ان کا وقت کیسے گزرتا تھا؟ فجر کے بعد اشراق پڑھ کر سوتے تھے، چاش تک ان کی نیند کا جو وقت ہے فجر کے بعد سے چاش تک، چاش کے بعد تلاوت ہوتی تھی، پھر ظہر کے بعد تلاوت ہوتی تھی، عصر سے لے کر مغرب تک افطاری کی تیاری، پھر اس کے بعد باقاعدہ افطاری کرنے کے بعد مغرب اوابین میں کھڑے ہوتے، پھر اس کے بعد عشاء کے بعد تراویح شروع ہوتی۔ تراویح میں کتنے پارے پڑھتی تھی؟ گھر کی خواتین 7 پارے پڑھتی تھی۔ اندازہ ہو رہا ہے 7 پارے۔ اور اس کے بعد تہجد کے بعد سحری کے بعد پھر فجر کے بعد تلاوت۔ پورا رمضان ایسا گزرتا تھا کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ خالی سونے کے جو 4-5 گھنٹے تھے وہ صرف باقاعدہ یہ ہوتے تھے۔ اللہ والوں کا رمضان سنیں، شیخ عبد القادر جیلانی 60 قرآن ختم کرتے تھے۔ اکثر اللہ والے تراویح میں 5 قرآن پڑھتے تھے۔ ہمارا رمضان کیا رہا؟ 10-12 روزے اہتمام کرتے ہیں، 10-12 روزے عید کی شاپنگ میں نکل جاتے ہیں، 10-12 روزے گویا کہ اس میں نکل جاتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بالکل گویا کہ آخری ایام میں لیلۃ القدر کا مسئلہ ہے۔ عورت گھر میں رہتے ہوئے اپنے گویا کہ اپنے زیب و زینت کو ساتھ
घर में रहते हुए ईद को भी सादगी के साथ मनाते हुए अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में फरमाया, ये रमज़ान का चांद देखने वालों ईद के चांद का भरोसा ना करो, और ईद के चांद देखने वालों ईद के सूरज का भरोसा ना करो। क्या पता हमारे कपड़े हमारे नाम से खैरात कर दिए जाएं और हमारे लिए कफन खरीदा जाए, कौन क्या कह सकता है। इसीलिए ईद के दिन अगर अल्लाह खुशी देने पर आए तो गोया कि रुलाने वाला कोई नहीं, अगर अल्लाह रुलाने पर आए खुशी देने वाला कोई नहीं। 65 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान उमर बिन अब्दुल अजीज का बेटा शहजादा ईदगाह को जा रहा तो कपड़े फटे हुए थे। बाप का दिल भर आया कि मेरा बेटा शहजादा लेकिन ईदगाह को जा रहा तो कपड़े फटे हुए। उन्होंने बेटे से पूछा, छोटा सा बच्चा, कि बेटे तेरे कपड़े फटे हुए हैं, कहीं बच्चे ताना देंगे, तेरा दिल ना टूटे। और छोटा सा बच्चे ने भी क्या जवाब दिया, अब्बा दिल उसका टूटे जिससे अल्लाह और उसके रसूल नाराज हो। मेरे से अल्लाह और रसूल राजी हैं, ईद तो मेरी है, कपड़ों का क्या मसला है। तो मोहतरम ख़वातीन, मोहतरम अजीज साथियों, मुझे अर्ज करना है कि हम इस रमज़ान के आखिर इन दिनों को का एहतमाम करें, कदर करें, बाकायदा अपने लिए अपने आप को दीनदार बनाएं और हमें अपनी सारी दुनिया और आखिरत की सादतमंदी दीन में है, इसका पूरा पूरा यकीन हमारे दिमाग में रहे। हम इसी तसव्वुर के साथ ज़िंदगी गुजारें कि खुदा ने दीन में कामयाबी रखी है। आज तक जितने लोग दुनिया में कामयाब हुए वो दीनदार हैं। हम खुद इकरार करते हैं, हम लोग सूरह फातिहा में क्या इकरार करते हैं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह इस रास्ते पर चला, इस रास्ते पर चलने वालों पर तूने इनामात नाजिल फरमाए। वो चाहे फिरौन की बीवी हो, वो चाहे अबू जहल के गोद का हो, जो भी हो, अल्लाह के इनामात किन पर हुए, जो दीनदार थे। हम लोग खुद इकरार करें, मांग रहे हैं अल्लाह से दुआ। हमारी पहली दुआ क्या है, सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह इस रास्ते पर चला जिस रास्ते पर चलने वालों पर तूने इनामात नाजिल फरमाए। वो इनामात नाजिल होने वाले जिन पर अल्लाह के इनामात नाजिल हुए वो कौन लोग हैं, वो अंबिया हैं, शुहदा हैं, सिद्दीकीन हैं, सालिहीन हैं। और इससे जो हटे वो माल वाले, जमाल वाले, कमाल वाले, अल्लाह ने उनको बर्बाद कर दिया। वो चाहे नबियों का खानदान वाले, नबियों के खानदान को खुदा नहीं छोड़ा जब दीनदार नहीं थे। मैं और आप क्या हैं, आखिर बात कहकर मैं अपनी बात खत्म कर दूं। आखिर बात क्या है, ख़वातीन अपनी दीनदारी के नफ़े नुकसान को पहचानें। कुरान मजीद में 28 नबियों का जिक्र है, उसमें 4 नबियों का अलग कर लें। एक बुजुर्ग ने बड़ी अच्छी बात बताई, सवालात अंबिया दुनिया में आए, 4 नबियों का खाली जायजा लेंगे हम लोग। 4 नबियों में 2 नबी वो हैं जिनसे दीन का काम बहुत ज्यादा हुआ, और 2 नबी वो हैं जिनसे दीन का काम तो हुआ लेकिन फैला ज्यादा नहीं। उसका रीजन क्या है, एक तो खुदा की तरफ से है, जो खुदा ने मुक़द्दरात तय किए वो अपनी जगह है। एक दूसरा रीजन क्या है, जो बुजुर्गों ने कुरान की रोशनी में बताया, वो क्या है कि जो 2 नबी थे जिनसे दीन का काम बहुत ज्यादा हुआ, वो कौन कौन है। एक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनकी नस्ल में 8000 नबी पैदा हुए। इमामुल अंबिया भी, हजरत इस्माइल भी, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी, इसहाक भी, अलाम फलाम भी, 8000 नबी जिनकी औलाद में पैदा हुए। और बड़ी अल्लाह ने अता फरमाई, काम अल्लाह ने लिया, वो इब्राहीम खलीलुल्लाह थे, एक नबी। दूसरे नबी इमामुल अंबिया, जो क़यामत तक और कायनात की सारी इंसानियत के लिए आप रहमतुल आलमीन बनकर आए। अल्लाह ने दीन का काम खूब लिया। और 2 नबी जिनसे दीन का काम कम हुआ, वो कौन कौन है। एक है नूह अलैहिस्सलाम और एक है लूत अलैहिस्सलाम। लूत अलैहिस्सलाम की कौम के कोई भी ईमान नहीं लाए। नूह अलैहिस्सलाम की कौम में खाली 80 आदमी मुसलमान हुए 900 साल में। उसका रीजन सुनो। हालांकि नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने बड़ा काम लिया लेकिन दीन नहीं फैला। लूत अलैहिस्सलाम जो 4 लाख की आबादी की तरफ आए थे, एक आदमी भी कौम का मुसलमान नहीं हुआ। उसकी वजह क्या। एक वजह जैसे मैंने बताया खुदा की तरफ से तय वो है। दूसरी वजह जो बुजुर्गों ने गोया के नोट फरमाया वो ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इमामुल अंबिया की जो अज़वाज मुताहरात थी ये भी मोमिनात थी और इनको दीन के काम में पूरा पूरा ताउन किया
عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ہی مسلمان ہوئی. دیکھو خدا جب کام لیتے تو کیسا لیتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی. صرف امام الانبیاء کی صحبت میں 9 سال رہی. لیکن خدا نے کتنا بڑا کام لیا. قرآن کی حافظہ، پورے دین کی سب سے بڑی شیخ الحدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ کے بعد اگر دین کو 1 روپے میں 1 روپیہ اگر دین ہے 35% حضرت عائشہ کے حق میں جاتا ہے. کیا ہوا تھا؟ 6 سال کی عمر میں نکاح، 9 سال کی عمر میں رخصتی، 18 سال کی عمر میں آپ بیوہ ہوئے. خالی 9 سال. خدا نے کتنا بڑا کام لیا. آپ کے صحابہ 200 شاگرد رہے. جی صحابہ آپ کے 200 شاگرد رہے. 48 سال آپ نے دین کا درس دیا ہے. ایک حضرت عائشہ اماں جان. تو یہ 2 نبیوں سے جو خدا کا دین کا کام زیادہ ہوا وہ ازواج مطہرات کا تعاون رہا، گھر میں ماحول رہا. اور جو 2 نبیوں سے امت محروم ہو گئی وہ کون کون؟ ایک نوح علیہ السلام، ایک لوط علیہ السلام. اس لیے کہ ان دونوں کی بیویاں یہ نافرمان تھی. تو امت بھی نبیوں کی نبوت سے محروم ہو گئی. قرآن نے صاف صاف فرمایا فَكَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. یہ 2 عورتیں میرے 2 نیک بندوں کے گھر میں تھی. 2 نیک بندوں کے گھر میں تھی. نبی جسے ہاتھ لگائے وہ پاک ہو جاتا ہے. لیکن یہ 2 بیویاں جب نافرمان تھی، یہ 2 نبی جو امت کو بچانے آئے، لیکن جب بیویاں نافرمان نکلی قرآن نے فرمایا، اللہ نے فرمایا فخانتاہما، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. تو نبی قوم کو بچانے والے اپنی بیویوں کو جہنم سے نہیں بچا سکے. ہم نے دونوں نبیوں کی بیویوں کو جہنم جھونک دیا. اب اندازہ لگاؤ جب نبیوں کی انبیاء اپنی بیویوں کو خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکتے تو ہماری کیا حیثیت رہ گئی. وہ دینداری ہی ہمارے لیے سلامتی اور ہمارے لیے برکتوں اور خدا کی نصرتوں اور الفت اور رحمت کے لیے اللہ کا دین ہی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الثناء كله. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رحم کا کرم کا معاملہ فرما. ہر قسم کے عذابات اے اللہ مصیبتوں سے ہمیں نجات عطا فرما. اے اللہ ظالموں کے ظلم سے امت کو نجات عطا فرما. اے اللہ مردوں عورتوں اور بچوں میں اے اللہ دینی مزاج و دینی شعور عطا فرما. ہر گھر کو مدرسہ بنا، ہر گھر کو مسجد بنا، ہر گھر کو دینداری کا مرکز بنا. اے اللہ ہر ایک کے اندر دینی شعور پیدا فرما، ہر ایک کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما. 5 وقتہ نماز کا پابند بنا، رمضان کا روزے دار بنا، تراویح تہجد کا اہتمام کرنے والا بنا. اے اللہ اپنی بھلائی اور اپنی سعادت مندی دین میں تلاش کریں، ایسا مزاج بنا یقین دین کا بن جائے. اے اللہ ہمارا سہارا دین بن جائے، ہم تجھے راضی کرنے والے بن جائیں. اے اللہ اپنا تعلق ہمیں عطا فرما، تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ رحم فرما، کرم فرما، ابو کا عافیت کا معاملہ فرما. رمضان میں جتنی کوتاہی غلطیاں ہوئی اے اللہ سے معاف فرما. ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، تہجد کو قبول فرما. جو کچھ پڑھا گیا ہے اللہ اسے قبول فرما، اور جو کچھ کا اللہ کلام پاک کی تلاوت کس گھر میں ہوئی ہے اللہ ان تلاوت کو قبول فرما، لغزشات کو معاف فرما. اے کریم کرم کا، رحم کا، عفو کا، عافیت کا،
نصر و سہولت کا معاملہ فرما، جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے اخلاص و استخلاص کی دولت عطا فرما، اے اللہ ہم کو اور تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ اسی طرح کل ایک اور مجلس ہوگی جس کے اندر بھی ہمارے علماء کرام جو ہے خطاب فرمائیں گے، لہٰذا 10:30 بجے جس طرح آپ تمام حاضرین یہاں پر موجود تھے آن لائن، اسی طرح کل بھی موجود رہیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔